بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم سامعین و مشاہدین کرام، اخلاق سازی اور کردار سازی میں سب سے زیادہ اہمیت وہ آئیڈیل اور نمونے کی ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان کے سامنے صحیح آئیڈیل ہو، صحیح نمونہ ہو، انسان اسی کا سا اخلاق، اسی کا سا کردار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق و کردار کی تربیت میں آئیڈیل یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسا کردار انسان اختیار کرنا چاہتا ہے، انسان کے سامنے اگر ویسا ہی آئیڈیل ہے، ویسا ہی نمونہ ہے، اس اخلاق اور کردار کو اختیار کرنے میں نہایت آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے، ایک نوجوان کے سامنے، ایک عام انسان کے سامنے اگر صحیح کردار کا حامل شخص ہے، ایک با اخلاق شخص، ایک با کردار شخص اس کے سامنے ہے، جس کے دن رات سے وہ واقف ہے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ واقف ہے، جس کے حالات زندگی سے وہ واقف ہے اور اس کی زندگی سے وہ متاثر ہو رہا ہے، یقینی طور پر اس نمونے والی شخصیت کے اثرات دوسرے کی شخصیت پر ضرور بھی ضرور پڑیں گے۔ اس لیے اخلاق کی تاسیس، اخلاق کی بنیاد، کردار سازی یہ صرف زبانی تعلیمات پر منحصر نہیں ہے کہ انسان آرڈر دے، کسی کو منع کرے اور صرف یہ کہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس سے اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان عملی کردار ہو، مجسم اخلاق کا پیکر ہو، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اثرات دوسرے پر مرتب ہو رہے ہوں۔ اور اگر انسان کسی کی تربیت کر رہا ہے، مسلسل اس کی نگہداشت کی بھی ضرورت ہے، اس کے شب و روز کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ انسان، یہ بچہ، یہ طالب علم، یہ عام انسان کیا کر رہا ہے۔ ایک تو آئیڈیل کا با اخلاق ہونا، با کردار ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس کی تربیت مقصود ہے اس کی مکمل نگہداشت بھی ضروری ہے۔ تربیت اسی کی مؤثر ہوا کرتی ہے جو خود بہترین آئیڈیل ہو، بہترین نمونہ ہو، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آئیڈیل اور نمونہ وہ کامل و مکمل ہی نہیں بلکہ اکمل ہونا چاہیے، زیادہ مکمل ہونا چاہیے، وہی مؤثر ہوتا ہے، وہی دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ برا شخص وہ دوسرے پر اچھے اثرات نہیں ڈال سکتا ہے، اس کے برے ہی اثرات پڑیں گے۔ اگر ایک برا شخص زبانی طور پر کسی کو اچھی تعلیم دے، اچھا حکم دے، کوئی بھی اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام ہمارے سامنے آئیڈیل کو بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے گواہی دی ہے کہ اخلاق اور کردار کا اگر اعلیٰ معیار دیکھنا ہے، اعلیٰ نمونہ دیکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے۔ اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن پاک نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے کردار سازی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کے اعتبار سے عملی پیکر تھے، عملی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات کو پیش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے، لوگ آپ کے قریب آ رہے تھے۔ اور قرآن پاک نے یہاں تک کہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، تند خو ہوتے، تند مزاج ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے، وہ آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ کردار سازی کے لیے اعلیٰ نمونے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کی زبان بھی پاک و صاف تھی، آپ کا عمل بھی پاک و صاف تھا۔ لم یکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک و صاف تھی، فحش گوئی اختیار نہیں کرتے تھے، ولا متفحشا، اور نہ بتکلف کہیں زبان سے کوئی نازیبہ کلمات ادا فرماتے تھے۔ وکان یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی فرماتے تھے کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ رہنے کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور خود فرماتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی۔ واللہ ما قال لی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا افن، یہ کیوں کیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں کیا، ولا قال لشیء لما فعلت کذا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، وہلا فعلت کذا، اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق اور آپ کی کردار کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھی، آپ کے ساتھ رہتی تھی، اور ازواج مطہرات میں ان کا بلند مقام ہے، وہ خود فرماتی ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان تنتهك حرمت اللہ فینتقم، ہاں اگر اللہ کے کسی محترم، کسی قابل احترام چیز کو پامال کیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے تھے، ذاتی طور پر کسی چیز سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، میں آپ کی معیت میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وعلیہ برد غلیظ الحاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی جس کے کنارے کچھ موٹے قسم کے تھے، سخت قسم کی چادر تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدًا، ایک عربی آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر سے کھینچتا ہے اور زور سے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس چادر کے نشانات پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد اللہ نے آپ کو جو مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دے دیجئے، آرڈر دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کی طرف مڑے، فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، سختی کے ساتھ اس اعرابی نے آپ کو مخاطب کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس کو اس مال میں سے دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس طریقے کے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرور و تکبر سے پاک تھے، گھر میں کام کرتے تھے، اور کوئی بھی آپ کو مخاطب فرماتا تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی معیار پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔
ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ رہتے تھے، خوشیاں بکھیرتے تھے، دوسروں کو خوش فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے۔ وکان لی اخ فطیم، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی دودھ پیتا تھا، اور دودھ پینے کے اعتبار سے وہ میرا ساتھی تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر۔ ابو عمیر اس کا نام تھا، اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس کو وہ پالتا تھا، جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا۔ اس چڑیا کا نام اس نے نغیر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے انداز میں ابو عمیر سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا حال ہے، کس حال میں ہے، وہ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مذاق فرماتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی دعوت قبول کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جہاں کہیں کوئی کام کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام میں شریک ہو جاتے تھے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گواہی دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی منظر کشی فرمائی تھی، اور کہا تھا انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وجہ بتائی، اس کی دلیل یہ دی آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی کے اخلاق تھے، آپ کا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح کھایا کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح کام کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما انا عبد، میں تو بندہ ہوں، میں تو عبد ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے، واجلس کما یجلس العبد، میں ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے۔ وکان یرکب الحمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام سواری پر بھی سوار ہوتے تھے۔ اس وقت گدھے پر سواری کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی کو ویردف خلفہ، اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتے بھی تھے، تنہا سفر نہیں کرتے تھے، تنہا سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ کسی کو ساتھ بھی بٹھاتے تھے۔ اور وَيَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاء، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ صحابہ کرام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتے تھے، آپ کی توقیر کرتے تھے، تو اس کے لیے حدود میں رہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ویسے ہی آپ کے لیے کھڑے ہوا کریں گے جیسے کہ اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ویسے میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، یہ تکبر کی دلیل ہے، یہ غرور کی دلیل ہے، میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، البتہ دل میں تعظیم رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے منظر کشی کی ہے کہ حیثما انتہى المجلس جلسا، جہاں مجلس مکمل ہوتی، جہاں لوگ مکمل ہوتے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فاتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ سر جھکا کر داخل ہو رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جسم اطہر، آپ کا چہرہ وہ سواری کے ساتھ لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل و مکمل تھے، اخلاق اور کردار کا عملی پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پروقار ہوتی تھی، شور و غل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے مالک ہو چکے تھے، جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کو مقصود بنایا، دنیا میں ایک زاہد کی طرح رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس اس وقت قرض تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے. ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کیا جائے، آپ کا نمونہ اختیار کیا جائے. بالکل نماز میں نمونہ اختیار کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک، حج کے اعمال مجھ سے سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو ہمیں سکھایا، وضو کرنا سکھایا، اور اسی طریقے سے ہر چیز ہمیں سکھائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نمونہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم سے چھوٹتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ سب سے بہتر نمونہ ہے. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے. ایک استاد اپنے طالب علموں کے لیے، ایک گھر کا سربراہ، رہبر، باپ، بھائی وہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک ماں اپنی بیٹیوں کے لیے، ایک استانی اپنی طالبات کے لیے، اسی طرح سے ایک سیاسی شخص جو دوسروں پر حکمرانی کرتا ہو وہ عوام الناس کے لیے، اپنی رعایا کے لیے آئیڈیل ہو، بہترین آئیڈیل ہو. اگر دنیا میں ہر شخص اسی آئیڈیل کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا یقینی طور پر یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں برتنا ہے، اس کو عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.